بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے خطوط اور اہل کوفہ کی دعوت۔ کربلا کے پس منظر کی مکمل حقیقت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، جس کا عنوان ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے خطوط اور اہل کوفہ کی دعوت، کربلا کے پس منظر کی مکمل حقیقت۔ واقعہ کربلا صرف 10 محرم 61 ہجری کا ایک واقعہ نہیں، بلکہ اس کے پس منظر میں کئی ایسے حالات اور واقعات موجود ہیں جنہیں سمجھے بغیر کربلا کو مکمل طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔ یزید کی خلافت اور بیعت کا مطالبہ۔ 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے یزید حکمران بنے۔ یزید نے اقتدار سنبھالتے ہی مختلف علاقوں کے گورنروں کو حکم دیا کہ اہم شخصیات سے بیعت لی جائے۔ ان شخصیات میں سب سے نمایاں نام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ تھے۔ مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس معاملے کو کھلے عام مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے، خفیہ طور پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ میں کیا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ تقریباً 4 ماہ مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ یہاں مختلف علاقوں سے آنے والے مسلمان آپ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتے تھے۔ اسی دوران عراق کے شہر کوفہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ کوفہ پہلے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا مرکز رہ چکا تھا۔ اہل کوفہ کے دلوں میں اہل بیت سے محبت موجود تھی۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھنے شروع کیے۔ کوفہ سے خطوط کا سلسلہ۔ تاریخی روایات کے مطابق کوفہ سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں خطوط امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجے گئے۔ ان خطوط میں لکھا جاتا تھا، ہمارا کوئی امام نہیں، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ایک خط میں لکھا گیا، باغات سرسبز ہیں، پھل تیار ہیں، لشکر آپ کے منتظر ہیں، آپ جلد تشریف لائیں۔ ہر روز خطوط کے انبار مکہ پہنچنے لگے۔ کئی قاصد ایک ساتھ آتے اور اہل کوفہ کی طرف سے حمایت کا یقین دلاتے۔ اہل کوفہ بار بار درخواست کرتے رہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ہم آپ کو اپنا قائد اور امام بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہزاروں افراد آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوں گے، پورا کوفہ آپ کا استقبال کرے گا، آپ کے خلاف کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ یہ خطوط صرف چند افراد کے نہیں تھے، بلکہ مختلف قبائل اور گروہوں کی جانب سے بھیجے جا رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا محتاط فیصلہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جذبات میں آ کر فوراً روانہ نہیں ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نہایت حکمت کے ساتھ پہلے حالات کی تحقیق کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک عظیم قائد کی بصیرت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی کوفہ آمد۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے۔ لوگ جوک در جوک ان کے پاس آنے لگے۔
تاریخی روایات کے مطابق ہزاروں افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کچھ روایات میں 12,000 اور بعد میں 18,000 تک افراد کا ذکر ملتا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، حالات سازگار نظر آتے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ یزید کی حکومت کی تشویش۔ کوفہ کی صورتحال کی خبر یزید تک پہنچی۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو کوفہ اس کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، اس لیے اس نے ایک سخت مزاج گورنر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ بھیجا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی سخت اقدامات شروع کیے۔ اس نے قبائلی سرداروں کو ڈرایا، لوگوں کو دھمکیاں دیں، مالی لالچ دی، مخالفین کی نگرانی شروع کی۔ آہستہ آہستہ وہی لوگ جو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے پیچھے ہٹنے لگے۔ اہل کوفہ کی بے وفائی۔ یہ طریقہ ایک المناک باب ہے۔ دن کے وقت ہزاروں لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، مگر شام تک اکثر لوگ منتشر ہو چکے تھے۔ خوف اور دنیاوی مفادات نے انہیں حق کا ساتھ دینے سے روک دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ آخرکار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ گرفتار کر لیے گئے۔ انہوں نے انتہائی بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کیا، پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت واقعہ کربلا سے پہلے کا ایک نہایت دردناک واقعہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سفر۔ ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت مسلم بن کا پہلا خط موصول ہو چکا تھا، جس میں حالات سازگار بتائے گئے تھے۔ اسی بنیاد پر آپ رضی اللہ عنہ نے مکہ سے عراق کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ بعد میں جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ راستے میں تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ بعض لوگ واپس چلے گئے، لیکن اہل بیت رضی اللہ عنہ اور وفادار ساتھی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے۔ راستے میں اہم خطبہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ حقیقت کو جان کر رہے، اور جو واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس جا سکتا ہے۔ یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کسی کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ کربلا کی طرف پیش قدمی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ آخرکار محرم 61 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کربلا کے مقام پر پہنچے۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں تاریخ کا عظیم ترین باب رقم ہونا تھا۔ اہل کوفہ کی ذمہ داری۔ اہل کوفہ نے خطوط لکھے، دعوت دی، مدد کا وعدہ کیا، لیکن جب آزمائش کا وقت آیا تو اکثریت پیچھے ہٹ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں کوفہ کی بے وفائی ایک مثال بن گئی۔ واقعہ کربلا سے حاصل ہونے والے اسباق۔ نمبر 1، تحقیق کے بغیر فیصلہ نہ کریں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پہلے تحقیق کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ نمبر 2، حق کے راستے میں قربانی دینی پڑتی ہے، حق ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ نمبر 3، وعدہ خلافی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اہل کوفہ کا کردار اس کی واضح مثال ہے۔ نمبر 4، دنیا کا خوف انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ حق جانتے تھے مگر ڈر گئے۔ نمبر 5، سچائی اور اصول سب سے قیمتی چیز ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ معزز سامعین، امام حسین رضی اللہ عنہ کا کوفہ کی طرف سفر اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ امت کی اصلاح، حق کی سربلندی اور دین کی حفاظت کے لیے تھا۔ اہل کوفہ کے خطوط، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی جدوجہد، ان کی شہادت اور پھر کربلا کا سفر،
یہ سب واقعات ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ مسلمان کو حق کا ساتھ دینا چاہیے، خواہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اہل بیت اطہر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی قربانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔